بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان اور جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے ہمیں علم کی راہ دکھائی۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع مریم نواز اور نیب ہے۔ نیب نے کیوں ملتوی کیا، کیا ہوا، اور مریم نواز کے کیا ارادے تھے؟ نیب انہیں کیوں بلا رہا تھا اور اس کے معاملات کیا تھے، در پردہ کیا معاملات تھے اور بظاہر کیا معاملات تھے؟ آج ان چیزوں سے میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ اندرونی کہانی کیا ہے، یہ ہوا کیا۔ دونوں جانب سے بڑی تیاریاں تھیں، PDM نے بھی تیاری کی، مریم نواز نے بھی تیاری کی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا بھی۔ یعنی مریم نواز کہہ رہی تھی حوصلہ رکھو، مریم نواز آ رہی ہے، یعنی وہ حکومت کو بھی چیلنج کر رہی تھی اور قومی ادارے نیب کو بھی چیلنج کر رہی تھی۔ اگر اسی تناظر میں اس ساری پیشی کو دیکھیں تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب نظر آئیں گے۔ میں یہ ساری حقیقت حال جو ہے وہ کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں گا، آگاہی دوں گا، تاکہ پتہ ہو کہ قومی ادارہ کیا کر رہا ہے اور قومی سیاستدان کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام دیکھنے کے بعد لائک ڈس لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دیکھیں، ہمارا اور آپ کا رابطہ اسی طرح قائم رہے گا، اور یہ رابطہ قائم رہنا چاہیے، اس لیے کہ آج کی جدید دنیا میں آگاہی بہت ضروری ہے۔ اب اس کو دیکھیں آپ، اگر اس غور کو، جس طرح میں نے کہا کہ اگر اس تناظر کو دیکھیں کہ سارے معاملات کیا تھے، تو دو جانب آپ کو نظر آئے گا کہ دونوں جانب سے بھرپور تیاریاں تھیں۔ حکومت نے اپنی تیاریاں کی تھیں تاکہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا جا سکے، امن عامہ کی صورتحال کو خراب ہونے کی اجازت نہ دی ہے کسی کو دی جائے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ اگر کسی نے شرارت کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ اسی طرح اپنا صوبائی وزیر جو تھے ہمارے فیاض الحسن چوہان، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ معاملہ ایسا نہیں کہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لے اور قانون حرکت میں نہ آئے۔ تیسری جانب جو ہے وہ یہ کہا شیخ رشید نے وزیر داخلہ کے حیثیت سے کہ ایک جانب تو مریم نواز گرفتاری سے ڈر کے ضمانت کرانے گئی ہیں عدالت میں، اور دوسری جانب جو ہے وہ کارکنوں کو دعوت دے رہی ہیں کہ نیب آؤ۔ یعنی سب چیزیں جو ہے تضاد تھیں، لیکن دونوں جانب سے اگر آپ غور کریں تو ہر طرف سے آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی۔ عدالت میں جب نیب گئی اور انہوں نے کہا کہ ان کو مریم نواز کو روکا جائے کہ وہ لشکر کشی نیب پہ نہ کریں، اس لیے کہ 11 اگست 2020 کو ایک لشکر کشی نے کی تھی اور اس سے جو صورتحال خراب ہوئی تھی، اس وجہ سے نیب کو سب کچھ ملتوی کرنا پڑا تھا۔ لہذا نیب ہائی کورٹ گئی اور اس نے کہا کہ جی ہمیں اجازت دیں، بلکہ ان کو روکیں، اور عدالت نے صاف جواب دے دیا کہ امن عامہ کی صورتحال کو قابو کرنا ریاست کا کام ہے، اور ہم مریم نواز کو نہیں روکیں گے۔ وہ سیاسی شخصیت ہیں، ان کو آپ نے بلایا، وہ آ رہی ہیں، اگر امن عامہ میں خلل ڈالتی ہیں تو آپ ریاست جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اس صورتحال میں پھر حکومت نے، پنجاب حکومت نے ریکویسٹ کی وفاق سے اور رینجرز طلب کی۔ 1000 سے زائد پولیس والے لگائے گئے، کنٹینرز کا انتظام کیا گیا اور رینجرز بھی تعینات کر دی گئی۔ دوسری جانب PDA سرگرم ہو گئی، حالانکہ جو تھا اپنا مریم نواز نے کہا تھا کہ میں اپنے کارکنوں کے ساتھ وہاں جاؤں گی، اور چند دن پہلے مریم نواز اور کیا کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی جو گفتگو ہوئی تھی، اس میں بھی یہ تھا سلیکٹڈ کون ہے کون نہیں اور کون نیا سلیکٹڈ ہوگا، اس پہ گفتگو ہوئی، لیکن دونوں جانب سے پھر توپوں کا جو رخ تھا وہ بدل دیا گیا اور وہ حکومت اور نیب کی طرف آ گیا، اور دونوں ایک ہو گئے، پھر جو ہے مل کے بیٹھ گئے۔ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر مریم نواز باقاعدہ ایک جلوس کی شکل میں نیب جانا چاہتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ اس طرح مولانا صاحب نے جو یہ کلیہ دیا تھا، یہ ہوا کیا؟ یہ نسخہ تھا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ انہوں نے اپنا یہ تعویذ دیا تھا کہ آپ اس صورت میں آپ جائیں اور چیلنج کریں نیب کو، تو پھر معاملات جو ہیں وہ بدل جائیں گے۔ اور وہ آپ نے دیکھا کہ نیب نے ایک روز پہلے، یعنی سارے انتظامات دونوں جانب سے تھے، یعنی جو میلہ تھا وہ سجنا تھا اور جو کچھ ہونا تھا وہ سب کے سامنے آنا تھا، لیکن نیب نے ایک رات پہلے ایک اجلاس طلب کر کے اور پھر اس کو ملتوی کر دیا۔ اور اب نیب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کسی مناسب وقت پر مریم نواز کو پھر بلائیں گے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا زحمت دیں گے۔ اچھا، یہ کیا تھا، کیا ہوا کیا؟ ہماری اطلاعات کے مطابق خفیہ اداروں نے ان کو اطلاع دی کہ یہ بڑے زور و شور سے مریم نواز ایک بار پھر لشکر کشی کریں گی، حملہ آور ہوں گی نیب پر۔
اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اور اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے، جیسے کہ 11 اگست کو ہوا تھا۔ 11 اگست کو نیب نے ہار مان لی تھی، اس دفعہ بھی نیب کو شکست ہوگی۔ کیوں شکست ہوگی کہ پتہ ہی چلا خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق کہ اگر اس کو روکا نہ گیا، اس کو ملتوی نہ کیا گیا تو یہاں ایک خونی ڈرامہ رچایا جائے گا۔ اچھا، اس خونی ڈرامے کی جب بات کریں تو 2 خونی ڈرامے ہو چکے ہیں۔ ایک لاہور میں مارٹون ثانیہ جو ہے، ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس میں بے قصور لوگ جو ہیں مارے گئے تھے، اور جس انداز میں لشکر کشی ہوئی، پولیس نے جس انداز میں گولیاں چلائیں، جو کچھ ہوا اس کا رزلٹ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ دوسرا ایک اور خونی ڈرامہ میں آپ کو یاد کراؤں کہ بے نظیر بھٹو کا دور تھا، اور جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے یہ نعرہ دیا تھا کہ قاضی آ رہا ہے، اور پھر قاضی اسلام آباد میں آیا، اور سب نے دیکھا وہاں جو لانگ مارچ ہوئی یا جو دھرنا دیا گیا، اس میں 3 افراد کی جانیں ضائع ہوئی تھیں، اور 3 افراد کی جانیں ضائع ہوتے ہی وہ حکومت چلتی بنی تھی، یعنی حکومت کا دھڑ تختہ ہو گیا تھا۔ یہاں بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ اگر یہ خونی ڈرامہ روکا نہ جاتا، یہ اگر صبر و استقامت کے ساتھ یا ایک اچھا فیصلہ حکمت عملی کے ساتھ نہ کیا جاتا۔ کہنے والے تنقید کر رہے ہیں، کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف رجیم جو ہے وہاں موجود ہے نیب میں، اور نیب میں ہمیشہ ہی مریم کو رعایت ملتی ہے، لیکن میں اس کو دوسرے انداز سے دیکھ رہا ہوں، ایک قومی جذبے کے حوالے سے، کہ اگر اس کو روکا نہ جاتا تو میرا خیال ہے کہ خون خرابہ ہوتا، اور خون خرابہ ہوتا تو بہت سے مسائل اور مزید بگڑ جاتے ہیں۔ امن عامہ کی صورتحال تو بگڑنی ہی تھی، لیکن ملک کی سیاست کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا۔ لہٰذا حکمت عملی انہوں نے اپنائی، ٹھیک ہے، آج نہیں تو کل۔ میں نے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے بہت سے پروگراموں میں آپ کو اس سے پہلے یہ کہا تھا، پہلے میں نے دعویٰ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ گرفتار ہوں گے، پھر میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ مریم نواز کی گرفتاری بھی لازمی ہے، اور اس دفعہ کیا ہوا؟ یہ مریم نواز کو گرفتاری کا پروگرام تھا، حقیقت میں گرفتاری تھی۔ اگر مریم نواز جو ہے لشکر کشی کرنے کا پروگرام نہ بناتی، اور ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا اپنا حصہ ڈال کے اس میں آ کے خود سب کے سب جو ہیں وہ دولہا بن گئے اس وقت کہ پی ڈی ایم کامیاب ہو گئی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پی ڈی ایم نے اس میں شامل ہو کے یہ اعلان کر دیا حکومت کے لیے کہ ابھی ہم زندہ ہیں، کیونکہ حکومتی وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم ختم ہو گیا، پی ڈی ایم مر گیا، پی ڈی ایم کی کوئی اوقات نہیں، اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ لیکن جہاں سب جب اکٹھے ہو گئے تو پھر عزت رہ گئی۔ انہیں باقاعدہ جو ہے اس پیشی سے پہلے یہاں ماڈل ٹاؤن میں ایک اجلاس کیا تھا پی ڈی ایم کا، اس میں ساری حکمت عملی بنائی گئی تھی، کس انداز میں۔ قاہرہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے جیلوں کی قیادت خود کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پنجاب میں جو اکثریت حاصل ہے یا زیادہ جو پذیرائی ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، لیکن اس کے باوجود پنجاب میں بھی مولانا فضل الرحمان کے مدرسے اور ان کے کارکن اور ان کے چاہنے والے پرستار بہت ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا تھا کہ 10,000 کیا، ہم تو 10,000 سے زیادہ لوگ بھی یہاں پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور آپ چلیں لشکر کشی کریں، دیکھیں نیب کیا کرتا ہے۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اتنی اکثریت پنجاب میں نہیں ہے، کارکن بھی، جیالے بھی ان کے کچھ بددل ہیں، لیکن اس کے باوجود قمرالزمان قاہرہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو اپنے ارد گرد لوگوں کو لے کے چلتے ہیں اور سب سے مشاورت کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا تھا میں اپنے جیلوں کی خود قیادت کروں گا، یعنی تینوں بڑی پارٹیاں جو تھیں وہاں موجود ہونی تھیں۔ اس لیے جو یہ معاملہ خفیہ اداروں نے بتایا کہ اس انداز میں ہے تو اس طرح ختم ہو گیا۔ تاہم نیب نے بڑا عجیب و غریب ایک نوٹس جو جاری کیا، جو پریس ریلیز جو جاری کی، وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس میں بھی کئی سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا، یعنی اس میں سوال اس لیے اٹھتے ہیں کہ اس میں بہانہ کیا گیا۔ یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ قومی احتساب بیورو نے جو نوٹس مطلب پریس ریلیز جاری کی ہے، اس میں یہ بہانہ کیا ہے کہ کرونا یعنی چھپا رستم جو ہے وہ اپنی وارداتوں سے باز نہیں آ رہا، اجتماعات پہ پابندی ہے، بازاروں کو جلد بند کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو سماجی دوری کا پیغام دیا گیا ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ حالات کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھ نہیں رہی اور یہ اجتماع کرنا چاہ رہی ہیں۔ لہٰذا کرونا کے پھیلنے سے بچاؤ کے لیے یہ کام کیا گیا کہ یہ پیشی جو ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا، اور پھر کسی مناسب وقت پہ بلائیں گے، مطلب بلائیں گے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کرونا سے بچاؤ جو ہے وہ نیب کی ذمہ داری ہے یا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست سے تو ریاست نے، پنجاب حکومت نے تو رینجرز طلب کر لی، پولیس تعینات کر دی، سب کچھ کر دیا، انتظامات ہو گئے، جو اخراجات ہے وہ ہو گیا۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں
کہ پی ڈی ایم کو بھی انہیں ٹاسک دیا کہ پی ڈی ایم جتنا پیسہ خرچ کرنی، جو انتظامات کرنی وہ کر لے، کہ پھر اس کے بعد اچانک ان کے غبارے سے ہوا نکال دیں گے۔ لیکن آج اس وقت میں آپ کے لیے پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس وقت جاتی عمرہ میں ایک باقاعدہ دعوت کا اہتمام کیا گیا، اور مریم نواز نے لوگوں کے شکرانے کے لیے، یعنی اپنی جماعتوں کے، جو پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیڈران کے لیے اعزاز میں صبح ناشتے کا پروگرام کیا، اور وہاں پھر انہوں نے اپنے فتح یابی کے نعرے بھی لگائے، بڑی باتیں بھی ہوئی، بڑا کچھ ہوا، اور آئندہ کی حکمت عملی بھی بنائی کہ یہ تو بس ایسے اشارے تھا کہ نیب تو پسپا ہو گئی۔ نیب کو تو مریم نے 2 دفعہ کر دیا، یعنی حکومتی ارکان یہ کہتے ہیں یہ راج کماری ہے، یہ جو ہے ہماری جو صوبائی وزیر ہیں، مشیر ہیں اطلاعات کی، وہ تو ہر وقت جب بھی نام لیتی ہے مریم نواز کا، ڈاکٹر فردوس عاشق خوان، تو وہ کہتی ہیں یہ راج کماری ہیں، یہ محلوں میں رہنے کی آتی ہیں، انہی نے قوم کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہے، کرپشن کیا ہے، اور یہ جاتی عمرہ سے باہر ان کی کوئی۔ لیکن وہ راج کماری تو ایسا لگا کہ راج کماری باقاعدہ نیب پر بھاری ہے، یعنی ایک راج کماری نیب پر بھاری۔ زرداری کا تو سنا تھا، زرداری کی مفاہمت تو تھی اور لوگ اس کو قائل بھی تھے، لیکن یہاں یہ کام ہوا اس لیے کہ اب آپ اور میں اس بات سے بالکل اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جب 11 اگست 2020 کو مریم آئیں تب بھی وہ بھاری ثابت ہوئیں، آج وہ نہیں آئیں، آنے سے پہلے جو انہوں نے انتظامات کیے اس کی خفیہ رپورٹر نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھاری ہیں۔ اب نیب کس انداز میں ان کو پکڑے گی؟ ایک تو شوگر مل کا مسئلہ ہے، چودھری شوگر ملز کا مسئلہ ہے، دوسری جناب جب یہ ہائی کورٹ میں گئی نیب کئی جگہ سے ناکام ہوئی، ہائی کورٹ میں گئی تو انہوں نے کہا ان کو گرفتاری کی جا رہی ہے، وہ ضمانت پہ تھیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اس میں ضمانت میں، لیکن کچھ نئے شواہد آئے ہیں، تو ہائی کورٹ نے کہا جناب آپ نے آنے میں بڑی تاخیر کی، آپ نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، وہاں سے بھی وہ واپس ہو گئی۔ ہائی کورٹ میں گئے کہ ان کو لشکر کشی سے روکا جائے، ہائی کورٹ نے وہ بھی منع کر دیا۔ اب معاملات جو نیب جو ہے قدم قدم پر جو ہے وہ مریم کے ہاتھوں شکست کھاتی رہی، تو اس میں سوال تو اٹھیں گے۔ پھر قومی ادارہ ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قومی اداروں کو استحکام دیں، قومی اداروں کو مضبوط کریں تاکہ وہ خود اپنے آپ اپنے مجرموں سے نپٹ سکیں، اور جو قانون کی خلاف ورزی کریں اس کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے، اسے سزا ملنی چاہیے، اس کی پکڑ دھکڑ جائز ہے، کرپشن کی ہے، قومی ادارہ لوٹا ہے تو بالکل اس کو لائیں سامنے، اس کو سزا دیں۔ ابھی بھی کہا نیب نے جو یہ پریس ریلیز دی ہے اس میں ایک بڑا مزیدار ہے کہ جو شخص نیب کے کام میں رکاوٹ، یعنی قومی ادارے کے کارروائی میں رکاوٹ بنے، اس کے خلاف بھی 10 سال کی یعنی سزا اسے دی جا سکتی، قید کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، ان کو ویسے ہی جاتی عمرہ سے نکلتے گرفتار کر کے ان کو سزا دے دیتے 10 سال کی، تاکہ مریم سے نجات مل جاتی۔ تو نیب نے اتنی ہمت بھی نہیں کی، کیوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نون لیگ کا پنجاب میں اور خاص طور پر مرکز میں بھی 3 حکومتیں رہی ہیں اور پنجاب میں بڑا ان کا ٹرنور ہے، لہٰذا ابھی نواز شریف رجیم باقی ہے، اور نواز شریف کی رجیم جب باقی ہے تو چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ فورسز ہوں یعنی پولیس وغیرہ ہو یا رینجرز ہوں، وہاں سب ان کے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ سہولتیں جو ہیں وہ نون لیگ کے ہی لوگوں کو ملیں گی۔ ماضی میں دیکھیں آپ کہ مختلف انداز میں جتنے بھی نیب نے کیس بنائے کہیں نہ کہیں سکم موجود رہا، یعنی جتنے کیسز بنے ان میں کہیں نہ کہیں سکم موجود رہا، اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب شک کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ ملزمان کو ہوتا ہے، سکم ہوتا ہے تو فائدہ ملزمان کو ہوتا ہے، اور ہمیشہ نون لیگ کے لوگوں کو ہوا۔ جیسے اب حمزہ جو ہیں اتنا عرصہ ان کو رکھا گیا اور کوئی چیز ان کی سامنے نہیں آئی، اور آخر کار ان کو ضمانت پر رہا کرنا پڑا۔ اسی طرح شہباز شریف دوسری دفعہ گئے ہیں، شہباز شریف بالکل سکون سے ہیں، آرام سے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ان کا، لیکن مریم نواز کا ضمانت کرانا جو تھا کہ اس پر حمزہ جو ہیں وہ ناراض ہیں کہ حمزہ کہ کسی رہنما کو، مرکزی رہنماؤں کو اعتماد میں لیے بغیر مریم نے کس کے کہنے پر دوبارہ ضمانت کرا لی، اور جب ضمانت کرا لی تو لشکر کشی کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ لشکر کشی والا فارمولہ جو تھا یہ مولانا حضرت مولانا فضل الرحمان کا تھا کہ اس انداز میں آپ جائیں، بڑے سج بج کے جائیں، سج گھج کے جائیں، اور پھر دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ تو رزلٹ تو ان کو مل گیا، اب لگ گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ نیب کہتی ہے کہ جو اراضی ہے یہاں جاتی عمرہ کی جو انہوں نے اپنے نام کرائی ہے، اور اس کے لیے اخراجات کہاں سے آئے؟ کیا آپ اسی حوالے سے ٹیکس بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتی ہیں؟ تو معاملات یہ ہیں۔ اب اس کی انکوائری کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ بالکل ابہام موجود ہے، اس میں اس کا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اب مریم نواز نے 2 دفعہ اپنی کارروائی کر کے دکھا دی اور بتا دیا کہ میں بھاری ہوں، میں حمزہ یا شہباز شریف نہیں ہوں،
کہ اس طرح آ کی گرفتاری بھی ہو جائے گی اور میں مطلب میری اور عدالتوں کی آنکھ مچولی جاری رہے گی یا نیب میں میری آنکھ مچولی جاری رہے گی. نہیں، میں ایک سیاستدان ہوں، نواز شریف کی بیٹی ہوں، اور اب مجھے سیاست آتی ہے یا میرے ایڈوائزر اتنے اچھے ہیں کہ میں حکومت سے اور حکومتی اداروں سے نبٹ سکتی ہوں. تو یہ چیلنج اب ہو گیا، حکومت کے رٹ کو چیلنج ہو گیا کہ اب یہ کیا ہوگا. اگر وہ مجرم ہیں تو ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری اتنی آسان نہیں ہے. اور مریم کو یہ دعویٰ بھی تھا کہ میرا گرفتار ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے، اگر ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ. انہوں نے کہا تھا حوصلہ رکھو، میں آ رہی ہوں، مریم آ رہی ہے، مریم آئے گی. اور مریم آنے سے پہلے ہی یعنی نیب نے ہی صف بندی ایسی کر دی کہ ان کو آنا نہیں پڑا. تو معاملات جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں اور یہ معاملات چلیں گے. اور پی ڈی ایم کے جو اتحاد ہے، جس کو کہا جاتا تھا کہ وہ ہوا میں اڑ گیا، وہ ٹوٹ گیا، ساجیہ کی ہانڈی تھی چوراہے میں پھوٹ گئی، تو پھوٹی ووٹی نہیں، اب اس میں جان باقی ہے. یہ وہ چنگاری ہے جو کسی وقت بھی بھڑک سکتی ہے، اور اس کا حکومت کو بھی اندازہ ہے. کیونکہ آپ یہ سوچیں نا کہ اس ایک چھوٹی سی پیشی پر خاص طور پر وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر لاہور میں آئے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے. اور کہا یہ جا رہا تھا، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب آئے اس لیے تھے کہ اگر ان کو فوری طور پر کسی قسم کا بھی حکم دینا ہو تو وہ فوراً، کیونکہ وہ تو غیر منتخب ہے نا، وہ تو مشیر ہیں، لہٰذا وزیر اعظم سے رابطہ کریں. اور وزیر اعظم صاحب نے بھی، آپ یہ سوچیں، یہ بھی ایک ہے سوالیہ نشان کہ انہوں نے قرنطینیہ سے نکل کے ایک میٹنگ بھی کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ساری کارروائی کو میں خود دیکھوں گا. تو وہ دیکھ بھی رہے تھے. تو سوال تو اٹھیں گے نا پھر جب ہم غیر ذمہ دارانہ کوئی رویہ اختیار کریں گے تو جواب تو ہمیں دینا پڑے گا. تو اب یہ جواب جو ہے اپوزیشن کو بھی دینا پڑے گا اور حکومت کو بھی دینا پڑے گا کہ عوام کی پریشانی کے لیے یہ منصوبے کیوں آپ بناتے ہیں اور اس سے کیا حاصل ہے اور قوم کو اس کا کیا فائدہ ہوا، اس ساری لشکر کشی کے حوالے سے یا اس کی مقدمے کی پیشی کی منتوی کرنے سے. یعنی ایک ہجان پیدا کیا گیا، چائے کی پیالی میں ایک طوفان برپا ہوا اور اس کے بعد خود ہی ٹائیں فش ہو گئے. تو ٹائیں فش تو ہوئے، لیکن اپوزیشن ابھی راضی نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کہتی کہ ہم ٹائیں فش ہو گیا، ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. وہ کہتی ہے ابھی ہم حکومت کو مختلف میدانوں میں امتحان میں مبتلا کریں گے، مشکلات میں مبتلا کریں گے، اس لیے کہ ہم سلیکٹڈ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ سلیکٹڈ ہیں، انہی نے ہمارے معاملات جو ہیں ملک و قوم کے وہ بگاڑے ہیں، ان سے حساب لیا جائے گا. لیکن وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کے لیے منتخب ہوں، میرے پاس مینڈیٹ ہے، میں منتخب وزیر اعظم ہوں، سلیکٹڈ نہیں ہوں، 5 سال کے بعد میرا احتساب ہوگا. یعنی ذہن میں ان کے بھی ہے کہ احتساب ہوگا. لیکن جب احتساب ادارے اگر مضبوط نہ ہوئے، ان کو استحکام نہ دیا گیا، جو کام پارلیمنٹ کا ہے وہ پارلیمنٹ سے نہیں کیا جاتا، کسی دور میں نہیں کیا گیا اور اس دور میں بھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ اتنی اکثریت نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس اور سامنے اپوزیشن کھڑی ہے ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. تو پھر احتساب کیسے ہوگا؟ پوری قوم نے ان کو منتخب اس لیے کیا تھا کہ لٹیروں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا احتساب ہو اور قومی چور ڈاکو جو ہے وہ کٹہرے میں آئے اور قومی دولت جو ہے وہ خزانے میں واپس آئے. لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا. مہنگائی، بے روزگاری، وہ سارے معاملات سامنے ہیں. اللہ کرے کہ حکومت جو اگلے سالوں میں کامیاب ہو جائے. ہم تو اس بات کے حامی ہیں کہ جو منتخب ہے اسے 5 سال ملنے چاہیے آئین و قانون کے مطابق. لیکن حرکتیں جو ہیں، یعنی جو طریقہ کار جو استعمال ہو رہا ہے، اس میں معاملات گڑبڑ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اپوزیشن اکٹھا ہے. ابھی سینٹ کے چیئرمین کا مسئلہ بھی ہے، ہائی کورٹ نے اسلام آباد نے واپس کر دیا. لیکن یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ اپنا انصاف لینے کے لیے میں سپریم کورٹ جاؤں گا، دوسرا بھی اداروں میں جاؤں گا. بلاول بھی یہی کریں. لیکن بات تو سیدھی سی ہے کہ جب قانون بنانے والے پارلیمنٹ میں دلچسپی نہیں لیں گے، جہاں پہ قانون بنتے ہیں وہاں سے اپنے لیے سہولتیں پیدا نہیں کریں گے، تو پھر یہ قانون بنانے والے بھی پھر عدالتوں کے ہی چکر کاٹیں گے اسی انداز میں جس طرح عوام عدالتوں میں خوار ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے انصاف حاصل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور بڑا مہنگا بھی ہے اور بڑا اس میں تاخیر بھی ہوتی ہے، جو کہ نہیں، کیونکہ وہ سلطنتیں، وہ مملکتیں نہیں چلتی جہاں انصاف جو ہے وہ نہ ملے. یہ سوچنا پڑے گا عمران خان کو بھی، اپوزیشن جماعتوں کو بھی، کہ پارلیمنٹ کا اصل کردار کیا ہے، وہ کون کرے گا اور انہیں کرنا پڑے گا. آج اتنا ہی. درخواست آپ سے وہی کہ اگر آپ کو بات پسند آئی اپنے کمنٹس دیں، لائک ڈس لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے دیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. آج اتنا ہی. اللہ نگہبان.